سیریل کیس نمبر 9 کی آنے والی ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں اب کرن اسٹیٹمنٹ دے گی کامران کے خلاف، شاہزیب خاندادہ کے شو میں جائے گی اور ساری حقیقت بتائے گی، جہاں پر یہ بات کامران اور اس کے وکیل کے لیے بہت ہی زیادہ شاکنگ ہوگی۔ اب کرن کامران کے خلاف ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ دے گی، جس سے کیس نمبر 9 کی پوری ایپیسوڈ چینج ہو جائے گی۔ کیا ہونے والا ہے کیس نمبر 9 کی آنے والی ایپیسوڈ میں، جو اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنائے گی؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے دل سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں۔ تو جیسا کہ اب سحر معظم شاہزیب کے پروگرام میں آ چکی ہے اس کو انٹرویو دینے کے لیے، جہاں پر شاہزیب کی باتیں سن کر کرن کو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اسے اب کامران کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ شاہزیب کے سوالوں کے جواب تو یہی ہے کہ وہ میڈیا پر بول رہا ہے کہ شاہزیب نے کامران کی بیوی، اس کے وکیل اور کامران سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے اسے کوئی خاص جواب نہیں ملا، اسی لیے انہوں نے یہ آفر انٹرویو کی سحر کو کر دی۔ تو سحر معظم انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو گئی اور یہاں پر آ گئی، لیکن کامران نے جو بھی الزامات سحر پر لگائے ہیں، آپ سب لوگوں کے سامنے سحر ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیا اس شو کے بعد کامران اس انٹرویو کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں۔ جہاں پر دوسری طرف شاہزیب کی باتیں سن رہی ہوتی ہے کرن اور یہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ کامران کے خلاف کھڑی ہوگی، اور وہ شاہزیب کے شو میں ہی کال کر دیتی ہے، جہاں پر وہ اینکر کو یہ بات بولتی ہے کہ وہ اب اپنی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہے، جہاں پھر وہ شاہزیب تک بات پہنچا دیتی ہے کہ کرن اس الزامات کو نہ تو مسترد کرتی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرتی ہے، جس کے باعث شاہزیب انٹرویو میں پورے میڈیا پر یہ بات پھیلا دیتا ہے کہ کامران کی وائف کی کال آ چکی ہے اور وہ بتا چکی ہے کہ کامران نے جتنے بھی الزامات سحر پر لگائے ہیں وہ ان کو مسترد نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ آخر کرن جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی، اس کی کال آئی ہے کہ جو الزامات کامران نے سحر پر لگائے ہیں ہو بھی سکتا ہے کہ وہ درست ہوں، جس کے بعد شاہزیب میڈیا پر یہ بات کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کرن نے اپنے شوہر کامران حیدر کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ مسٹر کامران حیدر نے تو ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے، ہم نے تو بہت ہی زیادہ کوشش کی ان سے بات کرنے کی، ان سے بار بار رابطہ کرنے کی، لیکن انہوں نے ہمارے کسی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب کامران کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے گھر کی چیزوں کو توڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ کرن کو کال کرتا ہے اور کرن جب کامران کی کال نہیں اٹھاتی تو کامران بار بار کرن کو کال کرتا ہے، کیونکہ کامران تو اب اس گھر میں جانے کے لائق بھی نہیں رہا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب کامران کے سسر اور اس کی ساس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے اور سب کچھ پتہ چل چکا ہے، کیونکہ اب ہر طرف میڈیا پر یہ باتیں وائرل ہو چکی ہے کہ کامران نے سحر پر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سب غلط ہیں اور کامران خود غلطی پر ہے۔ خیر، جب وہ کال اٹھاتی ہے تو کہتا ہے کہ تم نے آخر میڈیا پر کیا بولا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے بالکل ٹھیک بولا ہے، اور جو کچھ بھی تم نے اپنے کانوں سے سنا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری بات یاد رکھو کہ تمہارے پاس چوائس تھی کہ تم حق کا راستہ چنتے، لیکن تم نے جھوٹ کا ساتھ دیا، اسی لیے میرے پاس یہی چوائس تھی اور مجھے یہی بہتر لگا کہ مجھے اس وقت سحر کا ساتھ دینا چاہیے، اور سحر کو اس وقت میرے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ کامران یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کامران کہتا ہے کہ میں نے تم سے بولا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن تم نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا۔ کرن کامران سے بولتی ہے کہ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، یہ تمہارا گناہ تھا۔ میں اب دنیا کے سامنے بے نقاب کر دوں گی کہ تمہارا اصلی چہرہ کیا ہے، اور میری یہ بات دھیان سے سن لو کہ میری آج کے بعد تمہارے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے اور نہ ہی اب میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہے، میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ جس کے بعد کامران کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کامران تو بہت ہی زیادہ خوش تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ کیس جیت چکا ہے، مگر جیسے ہی شاہزیب نے اسے انٹرویو کے لیے بولا تو وہ بہت ہی زیادہ گھمنڈی ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جو انٹرویو دے چکا ہے وہی اس کے لیے کافی تھا، لیکن کامران کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے دوست نے اس سے انٹرویو لے کر اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ اگر یہ کامران انٹرویو نہ دیتا تو شاید یہ کیس جیت جاتا، لیکن کامران نے جیسے ہی یہ انٹرویو دیا، یہ میڈیا پر جیسے جیسے وائرل ہوتا گیا، کامران کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل کھڑی ہو گئی۔ جہاں پہ شاہزیب کی سیکرٹری
کرن کو کال کرتی ہے اور کرن سے کہتی ہے کہ آپ نے جو باتیں فون پر بتائی ہیں کیا ہم ان باتوں کو میڈیا پر چلا دیں، جس کے بعد آگے سے کرن بولتی ہے کہ جی آپ بالکل چلائیں اور ہر چیز ورڈ بائی ورڈ چلائیں، ہر چیز مکمل چلائیں کہ اس کا چہرہ سب کے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ جس کے بعد کرن کی ساری باتیں آن ایئر ہو جاتی ہیں اور لوگ سننے لگتے ہیں اور کامران کی حقیقت عدالت میں جانے سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ کرن نے یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کہ وہ کامران کے خلاف کبھی گواہی دے گی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ خاموش رہے گی اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کرے گی، لیکن جیسے ہی اس نے سحر کو انٹرویو دیتے دیکھا، سحر نے ایک پیغام کرن کے لیے چھوڑا کہ اگر آپ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دو گی تو آپ سامنے آئیں اور پورا سچ سامنے لے کر آئیں، نہ کہ ادھورا سچ، کیونکہ اگر آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گی تو آپ مکمل طور پر میرا ساتھ دیں تاکہ کامران کا گھٹیا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے اور دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اس کے بعد کرن بھی یہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ ہر ایک بات میڈیا پر سچ بتائے گی اور کامران کا چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے گی۔ کامران اب بے نقاب ہو جائے گا اور بخاری کی ہر چال الٹی پڑ جائے گی، کیونکہ بخاری کو بھی ٹی وی پہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بنش وکیل بھی سارے ثبوت لے کر شاہزیب کے پروگرام میں پہنچ جاتی ہے، جہاں پر وہ ساری کی ساری رپورٹ شاہزیب کو دے دیتی ہے اور شاہزیب سوشل میڈیا پر ساری کی ساری انفارمیشن وائرل بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر اب کامران کے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، کامران بری طریقے سے پھنسنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والی ایپیسوڈ کیسی ہونے والی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پھر ملیں گے آپ سے ایک نیکسٹ